ويقولتين ولا تقواتي فقال إياهما وإني شرك عندك لآية جيدة فأنا على آية جيدة وقلت نعم جدك فخابت الكساء فدنا نصيرنا والكساء وقال السلام عليك جلده السلام عليك من طلع الله فدار مدين السلام عنكم وتاج الكساء وقال ولدك السلام يا ولدي وشافع أمتي ولدك لك قد قلت فتنام وتاج الكساء فقال ذلك أبو الحسن الذي يقنع بذلك وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال فاطمة إني شرك عندك لآية طيبة كأنها الآية أخي بن أبي رسول الله فقلت نعم وما ولدك ذات الكساء فأقبلنا اليمنى والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم ذات الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا أخي وخليفتي وصاحب رضاي فقد لي ذات الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا وثاق يا رسول الله تأذنني أن أكون معكم ذات الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي أذنت لك فدخلت ذات الكساء فلما اكتملنا جميعا ذات الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء فهما بيده اليوم إلا السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي دمهم دمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأجب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مودية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مودية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تاج الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تاج الكساء؟ وقال عز وجل أهل بيت نبوتي ومعدن رسالتي فاطمة وأبوها ومالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا رب أتعلمني من عبد ليكون معه ثالثا فقال له نعم فلزمت لك فما بدا الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله الذي يعلم يقول ابن السلام ويخصك بالتالية والكرام ويقول لك ويزدي وجزالك لما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مودية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مودية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الذي أجلكم ومحبته وقضاء الذين ادخل معكم فلا تأذن لي يا رسول الله. فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم فلزمت لك. فدخل جبرائيل مع ذات الكساء فقال جبريل الله فداه عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال لي يا رسول الله أخبرني ما الذي يصنع هذا ذات الكساء من الفضل والله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نبيا وذكر فقال هذا في محفل مماثل أهل الأرض وفي جنة شياطين ومحبين إلا من نزلت عليكم الرحمة وأئمتهم الملائكة واستغفرت لهم لن يتفرقوا. فقال لهم السلام وزوجات الحسنى وقال شيئتنا ورب الشقابا. قال برسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نبيا وذكر فقدنا هذا بمعبد من معبد أهل الأرض وفيه جمع شيئتنا ومحبين وفيه معموم إلا وفرج الله همه ولا محموم إلا وكشف الله همه وتعرف حاجته إذا وحد الله حاجته. فقال اليون عليه السلام وإذا ولا شفنا وسوينا وذلك شيئتنا قال وسويت في الدنيا والآخرة ورب العالمين.
بھیجیے محمد
فاتحہ. سورہ فاتحہ. آواز بلند صلوات.
پیش گیا یہ تو بتاؤ شاہ عنایت کے بعد کچھ بدعاؤں کی نہیں عمر کے بعد زینب سے کہہ رہا تھا یہ فرق شاہ اللهم صل على محمد وعلى محمد جو قصد کر کو بلا کا سمجھ میں آ جائے جو قصد کر کو بلا کا سمجھ میں آ جائے تو پھر غدیر کا مولا سمجھ میں آ جائے تو پھر غدیر کا مولا سمجھ میں آ جائے حسین چھوڑ کے کعبہ یوں کربلا تو چلے حسین چھوڑ کے
کے بندوں کو قبلہ سمجھ میں آ جائے، خدا کے بندوں کو قبلہ سمجھ میں آ جائے، جو دیکھو غور سے فرش ادائے ماتم ہو، جو دیکھو غور سے فرش ادائے ماتم ہو، تمہیں بہشت کا نقشہ سمجھ میں آ جائے، تمہیں بہشت کا نقشہ سمجھ میں آ جائے، زیادہ کچھ نہیں اس کو امام کہتے ہیں، زیادہ کچھ نہیں اس کو امام کہتے ہیں، جسے بطول کا رتبہ سمجھ میں آ جائے، جسے بطول کا رتبہ سمجھ میں آ جائے، جو ہم کو مل گئی جاگر اگر تیری آنکھیں، جو ہم کو مل گئی جاگر اگر تیری آنکھیں، تو دیکھنے کا سلیقہ سمجھ میں آ جائے، تو دیکھنے کا سلیقہ سمجھ میں آ جائے، حسین قبر میں چہرہ دکھانے آتے ہیں، حسین قبر میں چہرہ دکھانے آتے ہیں، کہ مرنے والے کو جینا سمجھ میں آ جائے، کہ مرنے والے کو جینا سمجھ میں آ جائے، حسین روشنی کرتے ہیں یوں شب عاشور، اندھیرے دور ہیں اس سے جسے شب عاشور، اندھیرے دور ہیں اس سے جسے شب عاشور، مجھے دیے کا اجالا سمجھ میں آ جائے، مجھے دیے کا اجالا سمجھ میں آ جائے، حیرت غازی سے تغیانی کا اندازہ ہوا، حیرت غازی سے تغیانی کا اندازہ ہوا، نہر کو سوکھے ہوئے پانی کا اندازہ ہوا، نہر کو سوکھے ہوئے پانی کا اندازہ ہوا، پوری بستی میں نہیں ہوتا تھا ذکر کربلا، پوری بستی میں نہیں ہوتا تھا ذکر کربلا، ساری آبادی میں ویرانی کا اندازہ، ساری آبادی میں ویرانی کا اندازہ ہوا، چھوڑ کر وہ کفر کو ایمان کی جانب بڑھے، چھوڑ کر وہ کفر کو ایمان کی جانب بڑھے، ملک کو جس دم اپنی نادانی کا اندازہ ہوا، روضہ شبیر پر دھل دیکھا، روضہ شبیر کی تحریف پہ سر رکھ دیا، روضہ شبیر کی تحریف پہ سر رکھ دیا، پھر مجھے بھی اپنی پیشانی کا اندازہ ہوا، پھر مجھے بھی اپنی پیشانی کا اندازہ ہوا، اس سبب مولا میری امداد کرتے ہیں نبی، اس سبب مولا میری امداد کرتے ہیں نبی، مشکلوں میں رہ کے آسانی کا اندازہ ہوا، مشکلوں میں رہ کے آسانی کا اندازہ ہوا، منہ سے تھوڑا دور رہو ورنہ سیدھی ہم نے کشادہ کر دیا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ اپنا تنگ دل ہم نے کشادہ کر دیا ہوتا، واہ واہ، سفر کر دو وہاں تک جو پیادا کر دیا ہوتا، واہ 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 واہ،
شبیر بس نیت پر تم کو بخشوا دیتا ہمیں شبیر بس نیت پر تم کو بخشوا دیتا نہیں روئے تو رونے کا ارادہ فرش رضا
ارے فرش ادا ہوتی ہے ایک عبادت بھی ارادے سے ادا ہوتی ہے ایک عبادت بھی ارادے سے ادا ہوتی ہے ایسے ڈرتا سجاد کے خطبے سے یزید ایسے ڈرتا رہا سجاد کے خطبے سے یزید جیسے مجرم کو عدالت میں سزا عدالت میں سزا ہوتی ہے وہی بنتا ہے ثنا خان ابو طالب کا وہی بنتا ہے ثنا خان ابو طالب کا جس کے حصے میں بزرگوں کی دعا جس کے حصے میں بزرگوں کی دعا ہوتی ہے جھجک ہو کے اسے مانگ کے گھر لے جانا بے جھجک ہو کے اسے مانگ کے گھر لے جانا شہر کی مجلس کے تبرک میں شفا ہوتی ہے شہر کی مجلس کے تبرک میں شفا ہوتی ہے سیدہ آپ کے قاتل کا کروں گا لعنت سیدہ آپ کے قاتل کا کروں گا لعنت دنیا ہو جائے اگر مجھ سے خفا دنیا ہو جائے اگر مجھ سے خفا ہوتی ہے میں نے زنجیر کے ماتم میں یہ دیکھا ہے میں نے زنجیر کے ماتم میں یہ دیکھا ہے خون بہاتا ہے وہی جس کا عطا جس پاتا ہوتی ہے کوئی پوچھے تو سکینہ کے رخساروں سے کوئی پوچھے تو سکینہ کے رخساروں سے اس قدر سخت یقین کی سزا ہوتی ہے پرسدا جو کس قدر گھٹ جائے گا دیکھ لینا سوئے بیت
کس قدر گھٹ جائے گا ایک پیاسا زیر خنجر جس گھڑی ڈٹ جائے گا ایک پیاسا زیر خنجر جس گھڑی ڈٹ جائے گا تھام کر عباس غازی کا علم آگے بڑھو تھام کر عباس غازی کا علم آگے بڑھو راہ میں طوفان بھی ہوگا تو خود ہٹ جائے گا راہ میں طوفان بھی ہوگا تو خود ہٹ جائے گا خلق کر کے خلق کو خالق نے حوروں سے کہا خلق کر کے خلق کو خالق نے حوروں سے کہا یہ تبرک مجلس کے شبیر میں بٹ جائے گا یہ تبرک مجلس کے شبیر میں بٹ جائے گا عقل سے ہے ماورا مولا علی کی معرفت عقل سے ہے ماورا مولا علی کی معرفت اتنا مت سوچا کرو تنور اتنا مت سوچا کرو تنور ہٹ جائے گا ہم حدود کربلا میں آ گئے در ایک بار ہم حدود کربلا میں آ گئے در ایک بار وہ زمانے سے ہمارا رابطہ زمانے سے ہمارا رابطہ کٹ جائے گا قبر میں اٹھوں گا حیدر میں بھی کہہ کر جا حسین قبر میں اٹھوں گا حیدر میں بھی کہہ کر جا حسین نام یہ میری زبان پر اس قدر رکھ جائے گا نام یہ میری زبان پر اس قدر رکھ جائے گا میرے بعد ادھر اس کے بعد زمانہ برائے تعظیم ظہور امام زمانہ ہونے کا صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ العزت والجلال وله القدرة والكمال وله الملك والجلال الذي هو أحد بلا ضد وفرد بلا ند وصمد بلا عين ووتر بلا كيل وملك بلا حسب وموصوف بلا شبيه والصلاة والسلام متحدث بالإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أنه سيد الأولين والآخرين المخاطب به وطه وياسين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى نفسه ووسيله وأخيه والصاحب الرضا والمنبره والد على كل ذلك مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
له الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات عزیزان سید الشہداء ماتم گانا مزدور کربلا آج کی عظیم الشان سالانہ مجلس آپ حضرات کے ذوق الہی کی نظر ہے. عزیزان محترم قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ واقعی ہدایت میں نے تلاوت کیا آپ اسے بارہا یقیناً مدارس میں سنتے رہتے ہیں اور اس کے ترجمے اور تفسیر سے یقیناً آشنا بھی ہیں اور یقیناً حافظ بھی ہیں اس کے یہ آیت کیا ہے اور اس کے معنی مطابق کیا ہے. یقیناً اسی آیت کی تکمیل کی ایک صورت بناتے ہوئے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور یقیناً فرش عزا بچھاتے ہوئے ہر مومن کے دل میں اس آیت کا خیال بھی آتا ہے اور اس مہینے کی حرمت بھی اسی طرح سے ہے. عزیزان محترم ذکر کرنا مقصود ہے دو بھائیوں کا کہ جس طرح قرآن مجید نے دو بھائیوں کا ذکر کیا جناب موسیٰ کا اور جناب ہارون کا اور اسی طرح سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنی زندگی مبارک جس میں انہوں نے تبلیغ فرمائی اس میں قدم قدم ساتھ اپنے بھائی کو رکھا اور عزیزان محترم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو جب یہ حکم آیا کہ پروردگار نے کہا اے موسیٰ تم فرعون کی طرف جاؤ اور جا کر ہمارا پیغام جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں پڑے. سب جانتے ہیں کہ فرعون نے کیا مظالم ڈھائے اس کام کے لیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو. اس لیے کہ اس کے پاس یہ علم تھا کہ جناب موسیٰ اس کی حکومت کا سب سے بڑا خطرہ ہے یا اس کی حکومت کو ختم کر دیں گے ان کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا تو خاتمہ نہ ہو سکے اس کے لیے اس نے کیا کیا اس سے آپ سب یقیناً واقف ہیں. اور جناب موسیٰ ایک مرتبہ اپنے گھر سے یعنی کہ فرعون کے محل سے باہر نکلے اور یہ طویل ہے مجھے اس طرف جانا نہیں تھا لیکن دائرے ذکر کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا کہ حضرت موسیٰ جب نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں ایک ان کا چاہنے والا تھا ایک چاہنے والا نہیں تھا اور یہ جھگڑا دیکھتے ہوئے جب حضرت موسیٰ آگے بڑھے تو ان کے چاہنے والے نے قرآن نے اس کو شیعہ لکھا کہ ان کے شیعہ نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے بچائیے. حضرت موسیٰ نے اس وقتی کو ایک موقع مارا. اب یہ تاریخی واقعات ہیں کہ وہ اسی وقت وہاں پر مر گیا تو گھر کے حضرت موسیٰ گھر واپس نہیں گئے محل واپس نہیں گئے بلکہ باہر چلے گئے. اب اس کے بعد ایک پوری زندگی ہے ان کی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انہوں نے ایک وقت گزارا 1 سال گزارا یا 10 سال گزارا یا 10 سے بھی زیادہ لیکن اس کے بعد جناب پروردگار عالم کی جانب سے جب حکم آیا تو جناب موسیٰ واپس آئے اور آ کر فرعون کو تربیت کی. کمال الدین و اتمام النعمہ شیخ صدوق کی انتہائی معتبر کتاب ہے اور کمال ہے کہ اس عالم ربانی کو امام زمانہ علیہ السلام کی جانب ان کو مولا کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ آپ یہ کتاب لکھیے. اب اجازت بات آ گئی ہے تو جملہ کہہ دوں کہ مصنف کہتے ہیں کہ امام نے جب ان سے خواہش کی کہ میری غیبت پہ کچھ لکھیے تو انہوں نے کہا کہ مولا یقیناً میں نے آپ کی غیبت پہ کچھ نہ کچھ لکھا ضرور ہے. رونے لگے کہ مولا میں نے لکھا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ لکھیے تو کیا میری پچھلی خدمت قابل قبول نہیں ہے. مولا نے کہا نہیں کتاب اس طریقے سے لکھو کہ جس طریقے سے انبیاء کی غیبتیں ہوئیں اور ہماری غیبت ہوگی تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ غیبت ہونا ایک کوئی نئی چیز نہیں ہے گزشتہ انبیاء کی سنتوں میں رہا ہے. اب اگر یہاں تک میرے ساتھ ہے تو یہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن اب آ گیا تو جملہ کہہ دوں کہ حضرت موسیٰ قوم میں آ چکے ہیں. فرعون کو معلوم ہے کہ موسیٰ میری حکومت کے لیے خطرہ ہے اور اس میں موسیٰ نہ آ جائے اس کے لیے کیا کیا نہ کروایا. اس کے باوجود اللہ نے موسیٰ کو بھیجا اس کے گھر میں فرمایا
وہاں سے نکلے اور ایک دور دراز ایک دوسرے علاقے میں جا کے بسے اور اس کے بعد ایک عرصے کے بعد واپس آئے. یہ جناب موسیٰ کی غیبت ہے اپنی امت سے. موسیٰ ہے کوئی پہچانتا نہیں ہے کہ یہ موسیٰ ہے. فرعون جانتا ہے کہ وہ موسیٰ ہے یہ میرے لیے خطرہ ہے. اسی کے گھر میں بس رہے ہیں. فرعون کو نہیں پتا موسیٰ یہ ہے. جس طرح سے موسیٰ کی غیبت تھی اسی طرح میرے مولا کی ہے. لوگوں کے درمیان ہیں باتیں کرتے ہیں لوگ نہیں پہچان پاتے. جناب موسیٰ باہر ہے. ایک عرصے کے بعد جب آئے تبلیغ کرنے کے لیے تو حکمت خدا یہ ہوا کہ آپ جائیے فرعون نہیں کرو. تو کہنے لگے کہ بارے رہا دو چار دعائیں کی ہیں یقیناً یہ بھی آپ بار بار سنتے رہتے ہوں گے. جناب موسیٰ نے فرمایا پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے, میری زبان کی گراہوں کو کھول دے اور اس کے بعد میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے. توجہ فرما رہے ہیں محترم. حضرت موسیٰ نے کیا کہا میرے زبان کی گراہ کو کھول دے جب تو وہ کھول دی تاکہ میرے بات سمجھنے میں ان لوگوں کو آسانی ہو جائے, مجھے بیان کرنے میں آسانی ہو جائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, میرے سینے کو کشادہ کر دے, امر کو آسان کر دے, بہتر بنا دے. واجعلنی وزیرا من اہلی, اور ایک وزیر میرے اہل سے بنا دے. ہارون آخی, وہ میرا بھائی ہارون ہونا چاہیے. یہ حضرت موسیٰ کی دعا قرآن مجید میں آج بھی موجود ہے. ظاہر ہے کہ کسی شیعہ و سنی نے تو مداخلت نہیں کی ہے, آیت خدا کی جانب سے آئی ہے اور اسی طرح سے محفوظ رہی ہے. پروردگار عالم نے یہ بات لکھ دی قرآن میں. بھائی عزیزان محترم, قرآن مجید کے پاس وقت کم ہے, پیغام بہت زیادہ ہے, قیامت تک یہ کتاب جانی ہے اور آیات کچھ مختصر ہیں. یعنی کہ جتنی ہمارے سامنے موجود ہیں یہ آیات کیا اس میں تمام قیامت تک کے واقعات اور حالات اور تمام عقائد اور تمام مسائل موجود ہیں یا نہیں؟ آپ نہیں موجود ہیں, لیکن ظاہری طور پر جس کی تفسیر ہر ایک کو نہیں معلوم, اس کا ایک عالم ہے جو بتائے گا تو پتا چلے گا. لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مختصر وقت میں ایک ہی آیت میں بہت ساری چیزیں رکھی. میں اگر اپنی طرف سے کہوں تو یقین نہ کیجیے, لیکن کہیں تو کیا کروں کہ ایک مفسر قرآن جس کو تمام امت کہتی ہے کہ یہ مفسر قرآن ہے, جناب عبداللہ ابن عباس آئے اور آ کر کہا یا امیر المومنین ذرا سورہ الحمد کی تفسیر کر دیجیے. میرا مولا تمام تفسیر کرتا رہا. سب کو معلوم ہے بہت کے بعد تو حضرت محترم سائرات تفسیر ہوتی رہی اور بس آخر میں ایک جملہ کہا کہ یہ جان لو جو کچھ قرآن میں ہے وہ حمد میں ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آیت میں اتنی وسعت ہے لیکن اس کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس نے کتاب دی ہے وہ تفسیر کرنے والا بھی بتائے گا. سب کچھ ہے اسی میں, سارا قرآن اسی میں ہے. جو کچھ حفظ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے, جو بے میں ہے وہ نقطے میں ہے اور وہ نقطہ میں ہے. نہیں ہے یعنی وقت کم ہے, پیغام زیادہ ہے, اللہ نے بہت ساری باتیں. اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء کے ذکر جو بیان کیا ہے وہ 27 یا 28 انبیاء کا آیا. گزرے کتنے 1,24,000. تو 1,24,000 میں سے کتنے ہی انبیاء ہیں جن کا ذکر اس طرح سے نہ ہو سکا جیسے ان کا ہوا. میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ نہ ہوا کیونکہ میں وہ عالم نہیں ہوں جو کہہ سکے کہ نہ ہوا. وہ عالم ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کا ذکر بتا دے, ہمیں کیا معلوم. ظاہری طور پر توجہ میرے ساتھ رکھیے گا کہ جو ذکر ہوا 27 یا 28 انبیاء کا ہوا, یعنی وقت کم ہے اور پیغام زیادہ ہے. اور اس پیغام کے اندر ایک ہی پیغام کی 3-4 باتیں کہ جناب موسیٰ نے دعا کی پروردگار میرے سینے کو کھول دے, میرے امر کو آسان کر دے. بھائی اور بھی انبیاء ہوں گے جنہوں نے اس طرح کی کوئی دعا کی ہوگی تو کیا اللہ نے سب کی دعائیں رکھی ہیں, لیکن یہ کسی قابل ہے اللہ نے رکھی ہے. بھائی مجھے نہیں معلوم کیا حکمت ہے, لیکن جملے پہ غور کروانا چاہتا ہوں کہ جناب موسیٰ کہہ رہے پروردگار میرے امر کو آسان کر دے, میرے سینے کو کھول دے, اور اس کے بعد ایک وزیر میرے لیے قرار دے, اور وہ میرے اہل میں سے ہونا چاہیے, اور وہ میرا بھائی ہارون ہونا چاہیے, کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. بھائی موسیٰ اتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں تو وزیر بھی خود بنا لے. بھائی جب آپ کو پتا ہے کہ اسی کو ہونا چاہیے, جب آپ کی تمنا یہی ہے, جب آپ اللہ کو 2-4 آپشن نہیں دے رہے, ایک ہی
معلوم ہے واہ واہ جو آتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو میرے ساتھ قرار دے، اور اللہ نے قرار بھی دیا اور اپنے بھائی کو لے کر گئے اور تبلیغ کی، اور تبلیغ کے بعد ظاہر ہے آپ سب اس کو جانتے ہیں کہ اپنے سارے واقعات پیش کر سکتے، لیکن بھائی کو اپنے ساتھ رکھا، بھائی ان کا اہل بھی ہے اور ان کا وزیر بھی ہے۔ سرور کائنات نے اعلان کیا، سرکار رسالت مآب نے ذات الرشیدہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، واہ واہ جو میری مدد کرے گا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، واہ واہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب کہا جناب امیر کھڑے ہوئے، کہا میں مدد کروں گا۔ کمال یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ پڑھنے والے ذرا سا غور تو کریں، واہ 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 خلافت کی بحث کرنے والے ذرا سا کیا غور تو کہہ رہے ہیں بھائی، واہ کریں کہ واہ آپ پریشان ہیں تو کس بات میں ہیں؟ رسول کہتے رہے ہیں کہ جو مدد کرے گا وہ ہوگا، واہ 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 اٹھیے مدد کیجیے، آپ کو کیا کسی نے روکا ہے؟ اٹھیے اور مدد کیجیے۔ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں نبی کی بات کا؟ اور اگر جواب دے رہے ہیں تو کہاں ہے؟ جب نہیں ہے تو ایک ہی بچہ جواب دے رہا ہے، اس کے کہہ رہا ہے رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ ہمارے سارے محترم کمال یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، اب یہ خطابتی طور پہ جملہ سن لیجیے سارے محترم، کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے جانشینی اور ایک ہے نصرت، دو لفظ ہیں، جانشینی ہے ایک ہے نصرت۔ جانشینی کیا ہے کہ کسی کی جگہ پر بیٹھ جانا، نصرت کیا ہے کسی کی مدد کرنا۔ لیکن اگر ذرا سی زحمت کیجیے تو ان میں تھوڑا سا معلومی سے ایک فرق ہے، نصرت کی جاتی ہے کھڑے ہو کے، جانشینی ہوتی ہے بیٹھ کے۔ واہ 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 بھائی واہ 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 کھڑے ہو کے کی جاتی ہے، جانشینی بیٹھ کے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے میری نصرت کرے گا؟ علی کھڑے ہو رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں علی بیٹھو۔ اگر اپنے منہ سے اگر جملہ نازی کہیں تو کیونکہ نبی کا جو فعل ہے وہ سنت ہے، نبی کا جو فعل ہے وہ حجت ہے۔ بھائی ایک بچہ کھڑا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں مدد کروں گا، رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں تم مدد کرو یا کوئی اور جملہ، رسول کہہ رہے ہیں تم بیٹھو۔ رسول بٹھا کے بتا رہے ہیں کہ نصرت کے لیے یہ نہیں کھڑا ہوا کرے گا اور میں اسے اپنی جگہ پہ بٹھاؤں گا۔ نصرت ہے اور جانشینی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، واہ اسی واہ لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایسا ہی رسول بھیجا جیسا ہم نے فرعون کی جانب بھیجا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول خدا کی تشبیہ دی گئی کہ یہ ویسے ہی رسول ہے جیسے جناب موسیٰ تھے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بہت ساری حکمت ہے۔ کچھ واقعات تاریخ کے ایسے ہیں کہ میں یہاں سے بیان نہیں کر پاؤں گا کہ حضرت رسول خدا نے جو ارشاد فرمایا کہ میری امت میرے بعد وہ کرے گی جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ساتھ بنی اسرائیل کی امت نے کیا کیا۔ اب دیکھیے اگر میں تو وقت ہوتا تو میں پیش کرتا، لیکن بس ایک جملہ کہہ کے میں حاضر ہو جاؤں کہ جناب موسیٰ فرعون سے بچا کے لائے اور اس کے بعد جناب موسیٰ جب مقام وقت آیا تو اپنے آخری وقتوں میں ایک وصیت فرما کر گئے کہ میرے بعد تم سب غلام ہو جاؤ گے اور تم سب پہ قابض ہو جائیں گے۔ تو جناب موسیٰ کی امت نے کیا کیا یہ آپ دیکھیے، بجائے فقط اس کے نبی کی زندگی کے بعد بلکہ نبی کی زندگی میں دیکھیے انہوں نے کیا کیا۔ یعنی نبی کہہ رہے ہیں کہ دریا سے پار ہو جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں پھنسوا دیا۔ واہ 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 آگے دریا پیچھے فرعون، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اچھا جناب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اس طرح سے ہوا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے وصیت کی کہ میرے بعد تمہارے اوپر مٹی غالب آ جائیں گے اور اس کے بعد تمہاری نجات رہندہ جناب موسیٰ ابن عمران ہوں گے۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ کم از کم 80 موسیٰ ابن عمران جناب موسیٰ سے پہلے ہوئے، 80 موسیٰ ابن عمران جناب موسیٰ سے پہلے ہوئے۔ بچہ ہوتا نام رکھتے عمران، اس کے ہاں بچہ ہوتا نام رکھتے موسیٰ، تاکہ نجات رہندہ ہمارے گھر میں ہو۔ جناب یوسف علیہ السلام یہ کہہ کر نہیں گئے تھے کہ تم ملعون بنا لینا،
اور یہ خدا جس کو چاہے عطا کرے اور جس کو بنائے یہ خدا کی ایک سوال کرے محمد رسول جناب موسیٰ نجات دہندہ ہوئے اپنی قوم کے لیے اور اپنی قوم کے فرعون سے نجات دلائی اور اس کے بعد اگر ان کے حالات پڑھیں تو کیا کیا ان پہ عذاب آئے بار بار بگڑتے ہیں بار بار سوارے جاتے ہیں بار بار بگڑتے ہیں بار بار سوارے جاتے ہیں میرے سرکار نے فرمایا تم وہ بالکل ان کے نقش قدم پہ چلو گے اب یہ بگڑنا اور سوارنا ظاہر میں یہاں سے تو بیان نہیں کر پاؤں گا تو لہٰذا رسول کو کیا فرمایا گا کہ ایسا رسول آیا ایسا موسیٰ کی فرعون کی جانب ہم نے بھیجا. اب دیکھیے کیا محترم قرآن مجید نے جب بیان کیا تو کہا کہ حضرت یوسف کا سورہ ابتدا پہلی آیت کہ ہم تمہیں ایک ایسا قصہ سنائے جو احسن القصص ہے. حسین ترین قصہ اللہ نے سنا دیا. یقیناً بزرگ تشریف ہے سب کو معلوم ہے کہ کیا قصہ ہے جناب یوسف کا اور اس میں کتنے کردار ہیں. ایک طرف جناب یوسف کے بھائی ہیں توجہ فرما رہے بھائیوں کی یہ بات ہو رہی ہے نا جناب یوسف کے بھی بھائی ہیں اور بھی کردار ہے کہ زلیخا کا بھی کردار موجود ہے اس قصے میں عزیز مصر کا بھی کردار موجود ہے بہت ساری چیزیں. لیکن جب یہ قصہ سنایا تو کہا احسن القصص حسین ترین قصہ قصوں میں حسین ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور کہا کہ ہم نے نبی ایسا بھیجا جیسا کہ اس کی جانب بھیجا تھا. بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جیسا مسیح کی جانب بھیجا. یہ اللہ بہتر جانے کہ کیا حکمت ہے. لیکن یہ تو طے ہے کہ اللہ نے ذکر جناب موسیٰ کا بھی کیا جناب یوسف علیہ السلام کا بھی کیا. دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور ان دونوں کے کیا کیا واقعات ہیں قرآن میں کچھ نہ کچھ اس کے اشارے موجود ہیں. سورہ یوسف میں فرمایا تو آپ جانے محترم آئیے ذرا سرکار کی زندگی میں دیکھیں. سرکار نے اپنی زندگی میں دونوں نبیوں کی جانب سے بڑے بڑے اشارے کیے. جناب موسیٰ کی جانب کا بھی اشارہ کیا اور جناب یوسف کی قصے کی جانب بھی اشارہ کیا. توجہ ہے تو میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ ہے کہ جناب یوسف کا نبی واقعہ سب کو معلوم ہے. میں دوہرانا نہیں چاہ رہا کہ جناب یوسف کے بھائی تھے اور انہوں نے کیا کیا سب جانتے ہیں اور اس بعد حضرت یوسف کو کس طرح سے حکومت ملی کس طرح سے وہ بادشاہ بنے سب کو معلوم ہے. جناب یوسف کا ذکر نبی نے بھائیوں کے ذکر کے درمیان نہیں کیا. بھائیوں کی جب بات آئی تو ذکر کیا جناب موسیٰ کا. کیا کہا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ نبی بعدی. سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب دیکھیں جناب ہارون علیہ السلام کیا ہے حضرت موسیٰ کے لیے بھائی تو ہے اس کے علاوہ وزیر ہے اس کے علاوہ خلیفہ ہے جانشین ہے. اگر وہ تو ظاہری طور پہ اپنی حیات میں ظاہر جناب موسیٰ سے پہلے انتقال کرتے اگر نہیں ہوتا تو جناب موسیٰ کے بعد ان کو اس طرح سے جانشین ہوتے. لیکن زندگی میں ان کے خلیفہ ہیں اور وزیر کہتے ہیں وزن اٹھانے والے کو بوجھ بانٹنے والے کو ہاتھ بٹانے والے کو جو بوجھ اٹھائے اس کو وزیر کہتے ہیں. ظاہر بادشاہ مملکت کا ایک ہوتا ہے لیکن وہ پوری مملکت کو کیسے دیکھے گا وہ کچھ وزیر رکھا کرتا ہے جو اس کے وزن کو بوجھ کو کم کر دے. مثال کے طور پہ خزانے کا وزیر ہے ایک زراعت کا وزیر ہے ایک معاشرت کا وزیر ہے. بہت سارے متاثر کرنا آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ الگ الگ وزیر بھائی کیوں رکھے ہو. کیا اس لیے کہ اگر سارے معاملات سے ایک شخص دیکھنے لگے تو یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے. یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں لیکن پیغمبر والا معاملہ الگ ہے وہ وزارت الگ ہے اور جو فرمائے گا تو کہا کہ جناب موسیٰ نے کہ پروردگار مجھے ایک بھائی ایک وزیر دے دے کہ میرے اہل میں سے ہو اور وہ ہارون ہو اور وہ میرا بھائی ہو. جناب رسول خدا نے حدیث ارشاد فرمائی تو ایک قید لگا دی ساتھی کہ میری اور علی کی مثال وہی ہے وہ ہارون اور موسیٰ کی تھی سوائے اس کے کہ میرے ساتھ کوئی نبی نہیں ہوگا. یا رسول اللہ جناب موسیٰ کے لیے جناب ہارون فقط ان کے بعد والے نبی نہیں تھے جانشین بھی تھے وزیر بھی تھے. اس کا مطلب ہے رسول کا قید لگانا یہ بتا رہا ہے کہ فقط نبوت کا انکار ہے نہ جانشینی کا انکار ہے نہ امارت کا انکار ہے. جیسے موسیٰ کے بعد ہارون ان کے وزیر ایسے نبی کے بعد علی ان کے وزیر. محمد
تو رسول تو خلافت دے رہے ہیں، کوئی لینے نہیں آیا، بعد میں شکایت نہ کرے۔ رسول دے رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں، زبان مبارک سے ارشاد کر رہے ہیں کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد جانشین ہوگا اور خلیفہ ہوگا۔ اب دیکھیے حضرات محترم، اسلام پروردگار عالم نے ایک دین پسند کیا، اس کا نام ہے اسلام۔ اس اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں، عبادات کا ایک سیکشن ہے پورا، اگر آپ اس طرف جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس عبادت کا یہ ثواب ہے، اس عبادت کا یہ ثواب ہے۔ خود ایمان لانے کا ایک ثواب ہے اور ایمان نہ لانے کا ایک عذاب ہے۔ سب کا میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں، آگے جانا ہے تو توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے۔ میں نے پوچھا، سب بزرگ ہے، میں نے پوچھا کسی سے کہ جناب مجھے بتائیے گا کہ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ سب کو ایمان ہے نا؟ تو میں نے کہا بھائی کسی کو ملا؟ آپ نے کہا کہ بھائی ملا تو یقیناً ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہے؟ آپ نے کہا ایسے پتا چلا کہ رسول کا وعدہ ہے اور رسول جھوٹا وعدہ نہیں کیا کرتے ہے یا نہیں ہے؟ اگر رسول خدا کا خاصہ معاملہ اللہ تصور ہی نہیں ہے، کم از کم ان کا امتی ہوتے ہوئے تو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات کرنے کے لیے، مقدمہ قائم کرنے کے لیے کہ اگر اول استغفر اللہ کوئی ایسا امکان موجود ہو کہ رسول وعدہ وفا نہ کرتے ہو تو کیا ہوگا؟ تو مسئلہ یہ آ جائے گا کہ اگر نبی وعدہ وفا نہ کرے تو امت کیسے عمل کرے گی؟ امت عمل کر رہی ہے نبی کے کہنے پر، یعنی عمل ہو رہا ہے ان کی زبان پر۔ ایسی مبارک زبان ہے، ایسی طیب و طاہر زبان ہے، ایسی پاکیزہ و مقدس زبان ہے کہ اپنے دشمنوں سے، کافروں سے کہلوا دیا کہ آپ جھوٹ نہیں بولا کرتے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، بلکہ اگر ہم دیکھیں گے پہاڑ کے پیچھے آپ کہتے ہیں کہ لشکر ہے اور ہم جا کر دیکھیں کوئی لشکر نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ ہم اندھے ہیں۔ تو اب میرا نبی دعوت اسلام کے پہلے دن کہہ رہا ہے جو میری نصرت کرے گا میں اسے جانشینی دوں گا۔ اب اگر نبی جانشینی نہ دے تو دنیا کہے گی کہ جو اپنے بھائی سے وعدہ پورا نہ کرے کسی اور سے کیا وعدہ پورا کرے گا؟ بھائی یہ بات ہے نا، نہیں انسانیت کہے گی اپنے بھائی سے تو وعدہ پورا نہ کیا گیا، امت سے کیا وعدہ نبھائیں گے؟ اب سمجھ میں آیا کہ کہیں اللہ نے اس طرح سے مخاطب نہیں کیا، لیکن آئے بلغ میں اللہ دے رہے یا نبی اگر یہ نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، بھائی کیسے نہیں پہنچا؟ نماز پہنچا دی، روزہ پہنچا دیا، حج و زکات ساری عبادت سب کچھ پہنچا دیا، پورا دین نبی نے پہنچا دیا، اللہ تیرے کچھ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے وعدے پر ہی تو بھروسہ ہے، پہلے دن کا وعدہ اگر نہ نبھائیں جو یہاں تک میرے ساتھ آ گئے، وعدہ فقط نبی کا نہیں ہے، نبی نے اپنا وعدہ نبھایا، علی پر بھی لازم ہے کہ اپنا وعدہ نبھائے۔ تو دعوت نشیدہ سے دیکھتے چلیے، بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، تو یہ سوال نہ کریے گا کہ جب سب چلے گئے علی بھی آ گئے، بھائی علی کا وعدہ ہے کسی اور کا وعدہ نہیں۔ کسی اور کا وعدہ ہی نہیں ہے، کسی سے کیا شکوہ کیجیے؟ جس کا وعدہ ہے وہ آئے گا، نصرت کی ہر میدان پر، ہر قدم پر، ہر جگہ پر کھڑے ہو کر آئے گا نہیں ہے۔ تو جناب رسول خدا نے کیا فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یعنی کہ جو مجھ تک پہنچنا چاہے وہ علی کے ذریعے سے آئے یا نہیں ہے؟ عجیب باتیں ہیں سیدان محترم کہ کس طرح سے بنانے میں نصرت کی، ظاہر وقت نہیں ہے کہ میں کچھ پیش کرتا، لیکن ایک جملے کے لیے حوالہ دینا ہے، بات یہ تک آگے میں تو جملہ لے لیجیے گا کہ جب خیبر کا مقام آیا، یہ خیبر میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ سرکار نے لوگوں کو مہلت دی کہ جائیے آپ جائیے،
کر لیجیے، لیکن نہیں ہو سکا میں کیا کروں؟ نہ میں کسی کو اجرت دلوا سکتا ہوں نبی سے، نہ میں کسی کا آج اللہ سے کام کروا سکتا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن تاریخ میں تو گئی کا، تاریخ میں سب گئے پلٹ کر آ گئے۔ دیکھیں بہت سارے موقع خندق سے سرکار نے کہا کوئی ہے تو جائے مقابلے پر، جناب امیر نے کھڑے ہوئے، رسول خدا نے پھر بٹھایا، اب میں کیا کروں؟ لیکن رسول بتا رہے ہیں باہر نصرت کے لیے جناب امیر کھڑے ہوئے۔ اسی طرح خیبر میں ایک الگ بات ہوئی کہ آج نصرت کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوئے، آج نصرت کے لیے جناب امیر کھڑے نہیں ہوئے اس طریقے سے جیسے ارجن میں ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے فرما دیا تھا کل میں اللہ نصرت دوں گا، جو چٹان ہوگا غیر فردار ہوگا، اللہ رسول کا مرید ہوگا، اللہ رسول کا محبوب ہوگا، اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا، کل میں ایسے کو علم دوں گا۔ اگر کل آئی تمام نے رات بھر انتظار کیا، اب میں کروں تو کیا کروں؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ شبداری کہاں سے ہوگا؟ آئیے خیبر میں دیکھیے شبداری کہاں تھی۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ آج جیسی تمنا ہوئی ایسی کبھی نہ ہوئی، اس کا مطلب ہے علم کی تمنا کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ کوئی آگے ہم سے یہ نہ پوچھے علم کیوں کھاتے ہو، صحابہ کی فقط سنت ہے کہ تمنا ہے۔ اور کہا رات رات بھر ہم جاگتے رہے، کلوٹیں بدلتے رہے، آج علم کھانے مل جائے۔ لیکن سرکار آگے سوال کہہ رہے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ بہت سارے چہروں پہ شاداب جی آئی ہو کہ اب تو نہیں ہے، اب وہ مدینے میں ہے یا خیبر میں ہے یا دوسرے خیبر میں ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ ایک بات ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے رسول ناز علی مظہر الابرار، ندا دیجیے علی کو، وہ عجائب کو مظہر ہے، ہے یا نہیں ہے؟ تو میں جو پروردگار یہ علی کو ندا کیوں دی جا رہی ہے، علی کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ بھائی نہیں ہے کسی وجہ سے، معجزہ بھی ہونا ہے نا، مظہر ہی جائے تو کوئی اور معجزہ کر دے، خیبر میں کسی اور معجزے سے پتہ ہو جائے۔ بھائی خیبر میں کم معجزہ کبھی میں نہیں دکھائے، اور یہ نہیں کہا کہ یہ میری قوت ہے، یہ نہیں کہا کہ قوت ربانی ہے، تو خود ہی کوئی معجزہ دکھا دے۔ آج تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نکالو ان کو بناؤ، کیا اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا تھا، نصرت اس کا کام ہے۔ پتہ چلا جب مدد چاہیے ہوگی علی کو بلایا جائے گا۔ اگر نبی اپنی مدد کے لیے علی کو بلا سکتے ہیں تو میں جیسا علی کو نہیں بلا سکتا۔ جشن ہے، سرکار نے برابر رکھنے لگایا۔ اب یہ نہیں کہ رکے انتظار کریں کہ ابھی تو لگا ہے، کوئی وقت لگے گا، طبیعت بہتر ہوگی نہیں، بس سرکار نے کہا جاؤ ابھی روانہ ہے، ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر وقت کم ہے، توجہ رکھیے گا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار جناب امیر چلے اور ایک مرتبہ حضرت اگر مزاج علی کی نفاستوں کو گرا نہ مجھے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا۔ میں بس بہت زیادہ آپ کو جملہ نہیں دوں گا، دو چار جملے ہیں تاکہ ایک صلاح پڑھیں محمد علی آئے اور آ کر گئے، اور خبر ظاہر آپ سب جانتے ہیں کہ کس شان سے خبر ہوتا، اس شان سے کی کہ بادشاہ دو انگلیوں کو جناب امیر نے اٹھایا ہے اور اٹھا کر خیبر کے پیچھے خندق ہے، خندق میں کود گئے۔ تو لوگ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ ہم نے تو دروازہ ہاتھوں سے اٹھایا ہے، علی نے تو ہاتھوں پہ دروازہ اٹھا لیا، تو تم ہاتھ دے کر آئے ہو۔ محترم توجہ کے ساتھ ہے تو جملہ کہو کہ سرکار نے کہا کہ جاؤ جا کر علی کے پاؤں دیکھو، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہے جانا ہوتا ہے، ایسا بات پڑھے محمد آج گئے ہیں اور عجیب شان سے گئے ہیں، اور جا کر دروازے کو اب دو انگلیوں کو اٹھایا، پورے پنجے کو اٹھایا۔ آپ تحقیق کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ 40 آدمی نہ ہلا سکتے ہوں اور 70 آدمی اس کو اٹھاتے ہوں، کیا کیا معاملات تھے اس دروازے کے، لیکن وہ جو بھی دروازہ ہو علی نے اٹھایا۔
ہاتھ دیکھے علی کے پاؤں نہیں دیکھے جاؤ جا کر پاؤں دیکھ کرو بھائی نبی کی بات ماننا نبی کی اطاعت کرنا عبادت ہے نبی کی بات ماننا ثواب ہے توجہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں نبی کی بات ماننا ثواب ہے جو گئے اور جا کر علی کے پاؤں دیکھے ثواب کمایا یا نہیں نبی کی اطاعت کی عبادت کی ہے نبی توجہ ایسا ہے نہیں تو نبی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر دیکھ کے آؤ اب سمجھ میں آیا کہ جنہیں علی کی کوئی شان ہضم نہ ہوتی ہو انہوں نے بھی لکھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت انہوں نے لکھا ایسا نہ رسول کہے پاؤں دیکھنا ہے بھائی واہ 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 یعنی میں سلوات کرنے والا انسان نصرت کریں گے علی اس لیے کہ وعدہ ہے علی کا اور کیا کہا کہ لا اعطی رایۃ رجل رجل میں علم دوں گا رجل کو عجیب لفظ ہے اس کی تفسیر پھر کبھی صحیح وقت بالکل ختم ہو گیا کہ میں آج علم دوں گا مرد کو دوں گا ظاہر ہے کہ علم کی ایک تاریخ ہے انبیاء کے دور سے ہوتا ہوا علم آیا ہے اور علم تک پہنچا ہے اور مردوں کے ہاتھوں سے آیا ہے تو ہاتھ کو ملے گا یا رسول اللہ آج تک بھی تو آپ دے رہے تھے آج تک دے رہے تھے واپس دے دیا آج لفظ الگ ہے نہ عورتی ہونا آج میں عطا کروں گا دینے میں اور عطا کرنے میں فرق ہے بھائی میں نے یہ شاید عزب دی اپنے کسی بھائی کو اور مجلس کے بعد یہ بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں میں نے یہ اٹھائی اور نکی بھائی کو ہدیہ کر دی عطا کر دی اب اگر میں ان سے مانگوں گا میری چیز ہے لیکن اگر ان سے میں مانگنے لگوں گا تو سب آگے کہیں گے کہ بھائی تھوڑا تو درد رکھ لیا ہوتا جب دے دی تھی تو واپس کیوں نہیں میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے بھی تو دی تھی واپس نہیں تھی آپ کو اعتراض نہ ہوا آپ نے کہا دی تھی عطا نہیں کی تھی عطا کرنی ہے یہ پانے والے کی ملکیت ہے نہیں توجہ فرمائے گا اگر میں کہوں آپ میری بات ہرگز نہ مانیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے آپ کو کوثر دیا نہیں عطا کر دیا کوثر ہے رسول کی ملکیت تفسیر کا وقت نہیں ہے کہ کوثر کیا ہے آگے چلیے جناب سلیمان کو ایک حکومت اللہ نے دی اور کہا ہے سلیمان یہ ہم نے تمہیں عطا کی اب مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ تمہاری مملکت ہے کتنی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ دینا اور ہے عطا کرنا اور ہے دے کے واپس لیا جاتا ہے عطا کر کے واپس نہیں لیا جاتا کل تک علم دیا گیا تھا واپس لے لیا آج علم عطا ہو رہا ہے علم صرف علی والوں کے گھر پہ نظر آئے آج نہ کرنا علم علی کی ملکیت ہے علی والوں کے پاس قیامت تک کرنے والوں کے پاس ملے گا اس کا عدد ہے کہ مولا ابو الفضل عباس کا جملہ کرنا ہوگا آپ کی بہت تک بیدار ہے کہ جملہ کرنے پھر میں مسائل کی طرف آ جاؤں گا کیونکہ مجھے روک تھا کہ جناب ابو الفضل کے بارے میں کوئی جملہ جناب ابو الفضل کے نام کے جو آداب ہیں یہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے آداب 135 اور جناب عباس کے 138 5 عدد زیادہ ہیں تو ہم نے کہا کہ 5 کے عدد کا فرق ہے اور 5 عدد آگے ہو گئے تو یہ کیا معاملہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ جناب اگر آپ غور کریے تو جو لفظ باب ہے دروازہ بے کے عدد 2 الف کا عدد 1 پھر بے کے عدد 2 یہ ہوتا ہے 5 اگر حسین کے نام کے ساتھ باب لگا دو تو یہ ہو جاتا ہے باب الحسین اس کے عدد بن جاتے ہیں 138 عباس کے نام کے اندر حسین کا دروازہ انہیں چھپا ہے اب میں کیا کہوں کہ قرآن کا حکم ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو تو دروازے سے داخل ہو
اگر حسین تک پہنچنا ہے تو جناب عباس کے روزے سے ہوتے ہوئے شہزادی کونین نے ایک زائر مستقل کے خواب میں آ کر کہا کہ تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں آتا. طرف رونے لگے پریشان. شہزادی روز میں بات دے رہا حسین کی زیارت کرتا کہا تو میرے بیٹے حسین کی زیارت کرتے ہوئے میرے بیٹے عباس کی زیارت نہیں کرتے. اللہ اکبر. آپ کی آوازیں بلند ہو لیکن آپ کی آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں انشاءاللہ. پھر کبھی دیگر باتیں لیکن جب عزاداروں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو مولا کہتے ہیں کہ فضائل میں یقیناً مولا ان پر نگاہ رحمت کرتے ہیں, یقیناً نظر کرم کرتے ہیں کہ جو مولا کے نام کے بالا سے بلند گریا کرتے ہیں. میرا سابق نماز میں دعا دیتا ہے کہ جو مولا کے نام پر ہوتے ہیں یقیناً آپ ایک خاص تعلیم کے حوالے سے ذہن میں اپنے رکھتے ہوں گے. میں آ رہا ہوں لیکن یہ جملہ یہاں تک آگے ہم تک کہتا ہے کہ جناب اگر فضل عباس کے نام کا جب گریا ہو تو دو شہزادیوں کو لازمی ان کا پرسا دے. امام زمانہ میں تو لازمی دے لیکن دو شہزادیوں کو, اس لیے دو شہزادیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں میں گریا نہیں کیا. پہلی شہزادی وہ ہے جن کا نام ہے جناب زینب, جنہوں نے اپنے والد محمد پہ گریا نہیں کیا. دوسری شہزادی کے نام سے جناب عمر بنی جس نے اپنے بچے کا گریا نہیں کیا. جب کوئی آیا کہا مجھے حسین کا بتا دو. جب ہمیں فضل عباس میں گریا کرنا ہو ضرور اپنی بارگاہ میں اپنے دل میں دعا کیا کرے کہ شہزادی زینب اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے, شہزادی عمر بنی ہم سے راضی ہو جائے. ہائے یہ عباس کے لیے ایک جملہ عجیب میں نے کتاب میں دیکھا کہ ایک شاعر نے شعر لکھا اور مصرع صرف ایک کہا کہ روز عاشور حسین عباس کی پناہ میں تھے. یہ جملہ تو میرا مصرع تو لکھ دیا لیکن پریشان ہوا کہ نظارے کے بعد صاحب ٹھیک کبھی میں غلط کبھی اور سو گیا. آپ نے دیکھا کہ نظارے وہ عبداللہ حسین خود آئے ہیں اور آتا کیا ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک نہیں تھا. میں کیا امام صاحب خود ڈال دیا کہ لکھو جب نیموں کی بارش ہو رہی تھی حسین عباس کی پناہ میں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی اسی عباس کی بہن امام حسین کا یقیناً آپ بڑے شان و شوکت کے ساتھ کریں گے. یقین نہیں آتا کہ ابھی تو پہلی محبت آئی تھی اور ابھی ہم چہروں کے وقت ہی پہنچ چکے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے چاہے میں تاکہ دنیا ہو جائے کہ اس شہزادی کو رہائی ملی ہے کہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جسم تو رہا ہو رہا ہے لیکن زینب کی روح ابھی بھی قید ہے. اس لیے قید ہے اس لیے کہ جس کو رہائی کا سب سے زیادہ ارمان تھا, جو بچی روز پوچھا کرتی تھی تو بھی اماں ہم کب آزاد ہوں
کی جانب روانہ ہوا. بس آخری 2-4 جملے اگر میں اپنی ویڈیو کرنے کے لیے 2-4 جملے. جب یہ کربلا کی جانب روانہ ہوئے تو لکھنے والے نے لکھا کہ کربلا میں یہ قافلہ پہنچا ہے. اس سے کچھ پہلے مولا جناب جابر بن عبد اللہ الانصاری کو لکھا ہے کہ وہ مولا کی قبر پر موجود ہے اور اس عالم میں موجود ہے کہ جابر کا حال غیر آئے ہیں اپنے حسین کی قبر پر اور کہتے ہیں کہ اے حبیب آج سلام کو جماعت سے مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی آقا و اعلان کے درمیان, لیکن جانے میں بڑی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ارے آپ وہ ہیں جو سلام کا جواب دیا کرتے ہیں, لیکن ہائے آپ کے ساتھ تو یہ عالم گزرا کہ آپ کے جسد مبارک پر لوگوں نے ظالموں نے گھوڑے دوڑا کر آپ کی ہڈیوں پر کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی اور کس طرح گفتگو ہوئی ہوگی. لیکن ایک وقت آیا کہ جب جابر کے غلام نے کہا کہ اے میرے آقا میں دیکھ رہا ہوں دور سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے. جابر نے کہا جلدی جا کر دیکھو اگر یہ ہمارے معلومات کا قافلہ ہے ہمارے سارے والوں کا قافلہ ہے تو ہم ذرا اپنے سروں کو چھپانے کے لیے کوئی جگہ دیکھیں. یہ غلام گیا اور آگے بڑھا اور وہ واپس آیا آ کر کہا آقا جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور میرا استقبال کریں. امام وقت آ رہا ہے, رسول اللہ کے حکم آ رہے ہیں. ارے حسین کی خبر کو سنو, امام العالمین تشریف لا رہے ہیں. جابر بن عبد اللہ الانصاری قبر حسین سے اٹھے اور آگے بڑھے. آگے بڑھ کر امام العالمین نے جابر کو دیکھا, کہا اے جابر کیا یہ آپ ہیں؟ کہا میں ہوں آپ کے نانا کا صحابی, آپ کے بابا کی قبر پر سلامی کو حاضر ہوا. مولا زین العابدین نے کہا جابر میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ذرا قبر حسین کو بس آخری جملہ سننا. زینب امام حسین کی قبر پر کس طرح پہنچی میں نہیں کر سکتا. بس ایک جملہ یاد آ رہا ہے, میں دوہرا دیتا ہوں کہ بیوی زینب ایک مرتبہ مدینہ میں بچپن کا واقعہ ہے کہ مدینہ میں موجود ہے اور ایک ایسی جگہ پر ہے کہ بیوی آرام فرما رہی ہے لیکن سورج کی کرنیں بیوی کے جسم مبارک کی طرف آ رہی ہیں. مولا حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان کا سایہ کیا. بہن کی آواز کھلی, دیکھا بھائی سرانے کھڑا ہوا ہے. ارے بھائی آپ کھڑے ہوئے ہیں, کہا بہن تمہارے اوپر سورج کی کرنیں آ رہی تھی, ہم نے چاہا کہ سایہ کر دیں. کہا اچھا بھائی اگر ایسی بات ہے تو دماغوں میں ایک وقت آئے کہ جب تمہارے سورج کی کرن گر رہی ہو اور زینب کھڑے ہو کر سایہ کرے, لیکن وہ وعدہ یاد آیا کہ 11 محرم میں بھائی ارے بھائی تیرا لاشا منتظر ہے لیکن زینب مجبور. بس یہ جملہ کتنا یاد آیا ہوگا جب چہلم کرنے حسین کا آئی ہے, قبر میں خود کو گرا کے کہا ہوگا اے بھائی مجھے معاف کرنا, اس وقت تو زینب سایہ نہ کر سکی اور اب آئی ہوں تو اس عالم میں آئی ہوں کہ تمہاری بچی کو زندان میں کھو کے آئی. ارے زینب گزر گئی بھائی, زینب لٹ گئی. مجلس کی رسپروزی اور توفیقات میں رحمت فرما, حاضرین مجلس کی رسپروزی اور توفیقات میں رحمت فرما. پروردگار جتنے ہاتھ بلند ہیں مولا پاس میں آگے ہاتھ واپس نہ کریں. جتنے مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی عنایت فرما. جو مومن بے روزگار ہیں ان سب کو بہترین روزگار عنایت فرما. پروردگار تمام مادی تمام اوزار تمام ہر مولا کے چاہنے والے کی خیر فرما. پروردگار تمام مادریوں کی تمام اوزاروں کی خاص طور پر حفاظت فرما. ہمارے ملک کے حالات اس سے بہتر بنا دے. پروردگار عالم کچھ ایسا راستہ نکال کہ ہم ہر شب و جمعہ اپنے مولا کی فتح زیارت گھروں سے نہ پڑھیں بلکہ ان کے روزہ اقدس کو جا کے انشاءاللہ حاضری کیا کریں. ہمارے وہاں کوئی ایسا راستہ نکال جس سے ہمارے لیے عالمہ کی زیارت کے انتہائی آسان ہو جائیں. ہمارے وہاں ہمارے وقت کے امام کا ضرور فرما. ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہمارے وقت کے امام
ہم سے راضی ہو جائے زیادہ سے زیادہ جلانے کی توفیق عطا فرما بس اے اللہ الذی ظلم علیہ من قلبی ان قلبون ما قبل حسین Hey,